الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. زیادہ نہیں جی، ایک ہی بار پڑھنا ہے بس اب، لیکن ذرا محبت سے پڑھ دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. آپ تھک تو نہیں گئے؟ چلیں پھر ذرا درود پاک پڑھ کے بتائیں کہ نہیں تھکے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا نا، کچھ اپنا مزاج بنائیں کہ بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے؟ نہیں جی، اب تو پڑھ لیے. جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا نا، کوشش فرمایا کریں کہ بغیر کہے پہلی بار پڑھ لیا کریں. درود بھی کہہ کے پڑھنا ہے پھر کی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دکھ اصل میں تھوڑا اس بات کا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے نعرہ لگایا. میں کو نعرے کی مخالفت نہیں کرنے لگا. ٹھیک ہے جی، لگائیں، جم کے لگائیں، ہم بھی لگاتے ہیں. لیکن سوال آپ سے اتنا کروں گا کہ آپ کے نعرے کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ تو درود واری کیوں نہیں بول دیں؟ یہ بس اتنی بات ہے کہ یہ ختم کریں. یہ جتنا جوش و خروش نعرے میں ہوتا ہے اس سے میرے خیال سے کہیں زیادہ درود پاک میں ہونا چاہیے. جیسی آئے درود پاک کے لیے آپ نعرے کے لیے لا سکتے ہیں. میں پھر بار بار کہوں گا بھائی کو نواں فتویٰ نہ میرے تے دے دئی ہو کہ جی کو نعرے دی مخالفت کرنے ہے. نہیں، مجھے نعرے سے کوئی مخالفت، بس ایک دکھ اپنا بیان کر رہا ہوں کہ جی نعرے کی دفعہ بولتے ہیں، درود پاک میں آپ بولتے کوئی نہیں. اللہ درود کے لیے اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، بولا کریں. یہ بالکل حضرت جی وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ٹھیک ہے، بولا کریں. اور میں دیکھیں بار بار کہوں گا، میں جہاں کہیں جاتا ہوں اللہ کی قسم ہے، دل کردہ ہے کو محفل لبے جتھے کوئی جگلی گل کریے، کوئی آکھے وار شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھولیے کتھے دے جا کے. جسے سامنے بیٹھے درود ہی نہ پڑھن انہوں نے کی تقریر سنائی ہے؟ جو حضور نبی علیہ السلام کا نام سن کے بھی حرکت میں نہ آئے ان کو کیا تقریر سنائی ہے؟ انہوں نے کیڑی گل سنائی ہے؟ اس لیے بولا کرو یار، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے. بولا کرو. اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں ادھر بھی کہوں گا، حضرت جی آپ کا نام بولنا بڑا غضب ڈھائے گا. آپ کی یہ خاموشیاں بڑے فتنوں کو جنم دیں گی. حضرت
آپ کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، اس میں کوئی صرف آپ ہی نہیں بیٹھتے. آپ کو کیا پتا یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں اور بیٹھتے ہیں حضرت. وہ آپ کی محفلوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کی حرکتوں کو نوٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو ان کی کیا کیفیت تھی. جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کس کیفیت کے ساتھ درود پاک پڑھا حضرت. یعنی میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی کوئی نقیب صاحب میری بات کا غصہ نہ کریں. وہ جو وہ ظاہر ہے کوئی اس طرح کی بات آپ کو سنائی گئی ہوتی، آپ پھر جوش میں آ کے مار نہیں. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ جھوم اٹھے. حضرت شفا شریف میں لکھا ہوا ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. نہیں، میں آپ سے پوچھوں گا، کیا نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہو گیا ہے کہ کوئی حضرت جی ترنم کے ساتھ ہی لے گا تو آپ برکت میں آؤ گے؟ کیا ان کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہے کہ کوئی ترنم سے لے گا تو آپ برکت میں آؤ گے؟ یہ آپ کا مزاج تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا مزاج یہ نہیں ہے. ایمان کہتا ہے بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. اس لیے حضرت جی اس لیے میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں ادھر بھی کہوں گا، حضرت جی آپ کے خلاف بہت کام ہو رہا ہے، ہم کوئی کام نہیں کر رہے. ہماری محفلیں ہوتی ہیں حضرت جی کوئی مقصد نہیں، ہم وہاں بیٹھ کے اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، ہم اس پہ بالکل گفتگو نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہو کہ جو آنے والا ہے اس کی خوشامد کرتے ہو. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ آئے ہو ہم آپ کی خوشامد کرتے ہیں. خوشامد پہ بات شروع ہوتی ہے، خوشامد پہ بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم نہیں بیٹھ کے سوچیں گے کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو، اللہ ایسی بہت زیادہ باتیں ہیں آپ نہیں نوٹ کرتے تو پتہ نہیں کیوں نہیں، بہرحال ایسی بہت زیادہ باتیں ہیں. مثال کے طور پہ حضرت جی ایک مفہوم ملتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوگا وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہم نے خود ہی کو کسر نہیں چھوڑی، ایک کٹ تصویریں لائیاں نہیں. لیکن وہ جو بیٹھے ہیں نا آپ کے پیچھے پلانر، جن کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. وہ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اس وقت بھی پلاننگ کی تھی جب حکومت ہماری تھی، جب غالب ہم تھے، جب طاقت میں ہم تھے، جب بادشاہت ہماری تھی حضرت، انہوں نے تب بھی پلاننگ کی اور حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم اطہر کو چرانے کی کوشش کی. جب حکومت ہماری تھی، جب بادشاہت ہماری تھی، جب غالب ہم تھے، وہ تب باز نہیں آئے. تو اب تو حضرت جی غالب ہی وہ ہیں، اب تو حکومتیں ہی ان کی ہیں، اب تو طاقتیں ان کے پاس ہیں. آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئی؟ آپ کے خلاف اتنا کام ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. مثلا میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کام حضرت کیا ہے جی، جہاں تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بھائی ان کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں. اب یہ لگائیں یا نہ لگائیں، ہم نے سسٹم اس طرح کا بنانا ہے کہ ہر گھر میں ہم نے تصویر پہنچانی ہے حضرت. پھر کیا ہوا، آپ صابن خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ بولے ہو کبھی کہ بھائی میں تو منہ دھونا ہے، یہ تو کڑی کی تصویر کیوں لا چھڑی جی؟ آپ شیمپو خرید کے لائیں حضرت، اس کے ڈبے کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر ہے حضرت. میں کہتا ہوں بڑی عام سی چیز پیمپر، آپ پیمپر خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے، پامے کو پیر صاحب نے تے پامے کو خطیب صاحب نے تصویر انہوں نے سارے انکار بڑی حضرت. کام ہو رہا ہے آپ کے خلاف حضرت. ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے، کام ہو رہا ہے آپ کے خلاف. ہر گھر میں تصویر گئی ہے. کتوں بچو گے حضرت جی؟ شیمپو، صابن، پیمپر، کتوں بچو گے حضرت جی؟ کہاں سے بچو گے حضرت جی؟ بچ سکتے ہی نہیں تم حضرت جی. یہ آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے حضرت جی، ہم نہیں کر رہے. اس لیے حضرت جی بولا کرو تاکہ اگر یہاں کو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں، وہ بھی پیچھے رپورٹ لے کے بھیجے بھائی ٹھیک ہے ان بڑے ٹلے ہو گئے نہیں، لیکن جو گل آئے نا نبی علیہ السلام دی پھر کچھ نہیں جویز دیا ہے،
پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے. لیکن جیسے آپ نے درود پڑھتا ہو کی رپورٹ بھیجے گا پیچھے قوم گئی کام تو حضرت. اس لیے بولا کرو حضرت. آپ کا بولنا ان کو بڑے پیغام دے جائے گا اور آپ کی خاموشی بھی ان کو بڑے پیغام دے گی. حضرت جی امی تو نہیں دلیر ہوئے, انہوں نے نبی علیہ السلام کے خاکے بنا دیے. کہیں میٹنگز ہوئی ہوں گی, بنائیے نہ بنائیے, بنائیے نہ بنائیے, پھر ایک میٹنگ میں بنا دیو اے نہیں انے جو رہے ہو. حضرت جی اس لیے بولا کرو حضرت جی, جب بھی نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے بولا کرو. اور دوسری بات یہ, میں اپنی طرف سے کہتا ہی نہیں جی, میں اپنی طرف سے کہتا ہی نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرماتے او انت مجنون, اس انداز سے پڑھو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. یہ دیوانی اللہ. حضرت جی ہم تو 100 سال آگے آ گئے, اقبال تو 100 سال پہلے کہہ گئے. حضرت اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. ختم ہو گئے. میں آپ میری بات کا غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو اچھی گل نہیں کرو گے تو میرا نقصان کوئی نہیں ہے. میرا کوئی نقصان نہیں. اب میں پھر آپ کو ایک بات پوچھنے لگا. یہ آپ کو پتہ ہے جیسے ربیع الاول نور شریف آتا ہے نا, پھر ساتھ شادیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اب جا کے تھمے گا حضرت جی مارچ میں جب گرمی شروع ہوگی. پھر اہمی چیزہ شادی ہوگی. پھر جیسے ہی حضرت جی پھر ربیع الاول نور شریف آئے گا تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو آپ کے بھی ادھر اکاڑے میں شادی کا کارڈ آتا ہے نا, شادی پہ ہے نا, ادھر بھی شادی کارڈ کروا, ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو بھی اس سیزن میں کوئی نہ کوئی کارڈ تو آیا ہی ہوگا حضرت جی, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں تھا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا, پینٹ کوٹ پہن کے آنا, ویسٹ کوٹ پہن کے آنا, شیو کروا کے آنا, نہا کے آنا, کریم لگا کے آنا, پرفیوم لگا کے آنا, نئے جوتے پہن کے آنا, نئے نہیں ہیں تو پرانے پالش کر کے آنا. وہ جو ٹروزر شرٹ آپ نے رکھا ہوا ہے مسجد میں پہن کے جانے کے لیے, اگر آپ وہ میرج ہال پہن کے چلے جائیں آپ کو نکالے گا تو کوئی نہیں میرج ہال سے, لیکن کوئی رکھے ہی مسجد لیے حضرت جی, رکھے ہی مسجد لیے حضرت جی. اسی میرج ہال کیوں پا کے جانا ہے حضرت جی, کیونکہ ہم نے وہ رکھا ہی اللہ کے گھر کے لیے. وہ پیڑا سا ٹروزر اور پیڑی تھی شرٹ حضرت جی, وہ ہم نے رکھی مسجد کے لیے. ہم نے کوئی شادی میں تو نہیں نا پہن کے جانا اس کو, شادی میں تو ہم نئے کپڑے پہنیں گے. بقول آپ کے شادی کارڈ پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, لیکن اس کے باوجود آپ سارا کچھ کر کے جاتے ہو. لیکن حضرت جی یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر, پھر دیکھ لو ساڑیاں بے وفائیاں. وہاں لکھا کچھ نہیں ہے, آپ سب کچھ کر کے جاتے ہو. یہاں لکھا ہوا ہے آپ پھر بھی نہیں کر کے آتے. بے وفائی ہے. میں کو آپ کی خوشامد تو نہیں کرنے آیا. جب میں نے پیسے چاہیے ہوندے تھے ساڑھے سیالکوٹ جو بہت دن دینے حضرت جی, بڑا امیر شہر ہے. اگر مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں فیصل آباد چلا جاتا حضرت جی, بڑا امیر شہر ہے, انڈسٹریل ایریا ہے. میں گجرانوالہ چلا جاتا حضرت جی, میں کو پیسے نہیں آپ سے لینے آیا حضرت. یہ ہماری بے وفائی ہے کہ اب میں نے ابھی پاک کی بات ہی نہیں کی. علام پاک کے والے سے بھی بڑے گلے ہیں جی مجھے. میں اب تو خیر ٹائم نہیں ملتا, بڑے نکاح پڑھائے اور بڑا دکھ ہوتا تھا. کبھی حضرت جی ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ سر پہ نہیں باندھی ہے. ہوتا نا بندہ چلو جمعے کو ہی باندھ لے, بندہ عید پہ ہی باندھ لے, بندہ شب برات پہ باندھ لے, بندہ 27ویں پہ باندھ لے, بندہ رمضان کے کسی جمعے میں باندھ لے. کبھی نہیں باندھی ہے. لیکن حضرت جی دن ہی ووٹی لائن جانے ہو دن سر تے کلارا کے ٹر جانے. یہ تو میں نوٹ کر رہا ہوں, پتہ نہیں کہاں کہیں اور بھی نوٹ ہو رہا ہے حضرت جی. ساڑھے لیے کدی نہیں بنی ہے حضرت جی. کوئی حضرت جی ہماری تو ہو گئی جی 2008 کی. کوئی حضرت جی یہ 2020-21 میں کوئی نیا پلان چل رہا ہے کہ کلا بن کے آؤ گے تو کڑی ٹوراں گے. کوئی چل رہے نیا کوئی سلسلہ, پھر بن کے تو ٹر جاندے ہو. انہاں لئی کیوں نہیں جے بنیا کدی ہے, انہاں لئی کیوں نہیں جے بنیا کدی, کدی انہاں لئی بھی تو بنو نا حضرت جی. اور پتر یاد رکھنا میری بات, اس کو تمہارے یہ پف نہیں سونے لگتے, اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. اس کو نہیں ہے تمہارے یہ پف تم کسی اور کو دکھانا حضرت, اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. اور میں
یہ کتابوں میں لکھا ہے جو صحابہ کا مزاج تھا اس حوالے سے. دیکھو یہ بھائی بس جی کاکا جی ان کو مینوں کر لین دیو گل جی بس جی. اللہ یا رسول اللہ حق جاریات یا علی یا غوث اعظم زندہ باد. یہ تفسیر روح البیان اس میں شیخ نے لکھا ہے اور انہوں نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھی اس میں. حضرت آپ فرماتے ہیں کہ دو صحابی تھے تو کسی سفر پہ تھے تو رستے میں انہوں نے ایک ندی پار کر کے جانا تھا. حضرت ایک صحابی پار کر گئے, ایک دوسرے کنارے پہ نا کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں, اور جو پار کر گئے نا جب انہوں نے پار کر لی تو دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں, تو پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ شاید جو میرے ساتھی ہیں نا یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں, یہ اس لیے پانی میں نہیں اتر رہے. تو آواز دے کے کہتے ہیں بھائی جان آ جائیں, ندی گہری نہیں ہے. تو آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہری نہیں ہے. تو کہتے پھر کیوں نہیں پانی میں اتر رہے؟ تو آگے سے جواباً کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں اس ندی سے گزرا تھا, صرف کھڑا یہ سوچ رہا ہوں بھلا اس دن قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے ندی میں پہلے کون سا قدم رکھا تھا, میں بھی وہی رکھوں. آج جی ٹوپی بھی گئی, آج پگ بھی گئی, آج داڑھی بھی گئی. نہ یار اتنی پتر بے وفائی تو نہ کرو. بس ایک عرضی پیش کروں گا آپ سے پتر, آج کے بعد اتنا ضرور کرنا کہ کبھی ان کی محفل میں ننگے سر نہ آنا. میں اب اس سے کوئی آسان مثال آپ کو نہیں دے سکتا جی. یہ آپ نے پتہ کیا ہوا ہے, یہ بالکل اسی طرح جیسے بندہ نون لیگ کے جلسے میں جائے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے جائے. میں اس سے کوئی زیادہ آسان مثال نہیں دے سکتا. یہ بندہ نون لیگ کے جلسے میں جائے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے تو پھر نون لیگ والے کی ہونا, غصہ ہی پہ چڑھنا ہے, انہیں کہنا وہ جلسہ ساڈا جھنڈے پی ٹی آئی. یہ بھی اسی طرح جی محفل ان کی ہے لیکن انداز غیروں کا ہے. محفل ان کی ہے حضرت جی لیکن انداز غیروں کا ہے. یہ تو میں نے کہا نا بڑی باتیں آگے جا کے کھلیں گی. ہم نے تو قسم کھا لی ہے نا کہ کرنی خوش آمد ہے, بڑی باتیں آگے جا کے کھلیں گی. یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے. یہ فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بارش شروع ہو گئی. حضرت کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھئی ایک گھڑے ٹائم دی بارش ہے. جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد از وصال کسی کو خواب میں زیارت ہوئی. بہت بڑے شیخ تھے اپنے وقت کے, کوئی ثانی نہیں تھا مجاہدوں میں ان کا. حضرت شب بیدار تھے, دن کو روزہ رکھنے والے تھے, ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے حضرت. ٹھیک ہے, وہ جس کو زیارت ہوئی تو اس نے کہا حضرت کی بڑی؟ آپ نے فرمایا میں پھنس گیا ہوں, دعا کر اللہ میں نے معاف کر چڑھے. وہ شخص عرض کرتا ہے حضور آپ پھنس گئے ہیں؟ جن کا دن روزے سے گزرتا تھا, جو دن میں قرآن تلاوت کرتے تھے, جو ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پھنس گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ عرض کرتا ہے حضور کیسے پھنس گئے؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی, زبان سے اتنی صرف نکل گیا کہ بھئی ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے. فرمانے لگے اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے یہ بتا کہ بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. یہ تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے کہ بھئی شادی کارڈ پہ کچھ لکھا تو نہیں ہوتا؟ آپ نے خود ہی کہا ہے جی نہیں لکھا ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا. آپ نے کہا ہے خود ہی کہا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا پینٹ کوٹ پہن کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ کٹنگ کروا کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ تازہ شیو کروا کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ خوشبو لگا کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا اگر نئے نہیں ہے تو پرانے پالش کر کے آنا. کچھ نہیں لکھا, سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو, یا لکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں کر کے آتے. اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ بھائی صرف گلیاں سجانے پہ بات ختم نہیں ہوگی, فیصلے کل خود کو سجانے پہ ہوں گے. صرف گلیاں سجانے پہ بات نہیں ہوگی, فیصلے کل خود پہ سجانے کو ہوں گے. حضرت کیا قرآن کہہ نہیں رہا قد افلح من تزکا, کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو سجا لیا. یہ صرف گلیاں سجا کے تو نہ ٹرکاؤ, حضرت خود کو سجاؤ. حضرت خود کو سجاؤ پتر رکھو. انہیں نہ کرو کہ ٹوپی بھی پاری ہوگی اور وہ بھی ان کی محفل. حضرت وقت تو گزر جائے گا.
لیکن یہ کل اچھا میں آپ سے ایک اور پھر سوال، پھر آپ ہی سوال جی، جواب بھی آپ ہی دیں گے، میں نہیں آج جواب دوں گا، پھر آپ سے سوال کرنے لگا۔ آپ کے ادھر اوکاڑا میں پکی بات ہے جی، ماشاءاللہ معروف شہر ہے، بڑا شہر ہے، ایک نام ہے، پہچان ہے پاکستان میں اوکاڑا کی، ڈیری کے حوالے سے ادھر جی پکی بات ہے جی۔ آپ کے ادھر اوکاڑا میں پنجاب کالج ہوگا، پکی بات ہے، اسپائر کالج بھی ہے نا، چلو جی دو پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ سے سوال کرنا ہے، جواب بھی آپ ہی نے دینا ہے ادھر جی۔ آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ آپ کو ادھر جی پرنسپل نہیں روک رہا، چوکیدار روک رہا ہے، جو اس ادارے کا سب سے عام آدمی ہے، صرف کیا اولیا ٹھیک نہیں، اولیا انہوں نے ادارے دا، پنجاب کالج کے کپڑے پہن کے آپ اسپائر جائیں، چوکیدار اندر جانے کیا کہے گا؟ کپڑے ساڑے نہیں، پینٹ ساڑی، شرٹ ساڑی، بیج ساڑا، پھر تھی ساڑے ادارے دے، جس ادارے دے ہو، ٹھیک ہے جی، مانتے ہیں اسپائر والے اندر نہیں جانے۔ اب ادھر جی آپ نے اسپائر کا یونیفارم پہن رکھا ہے اور آپ پنجاب کالج جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کی آکھے گا کپڑے ساڑے، پینٹ ساڑی، شرٹ ساڑی، ایگری ہیں جی میری بات سے؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ چلو جی میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کل بروز قیامت بھی اسی طرح ہوا، یا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ آگے ہی نہ جانے دے، اوکے منہ مدینے والا، ایتھے بھی تو نہیں بولو نا، منہ مدینے والا، سر مدینے والا، کپڑے مدینے والے، اولیا مدینے والا، جنہ والا منہ ہے اوتھے جاؤ، جنہ والا سیرے اوتھے جاؤ، جنہ والے کپڑے نے اوتھے جاؤ، تو پھر بیلیو دسو پھر کی پلے رہ جائے گا؟ پھر کی پلے رہ جائے گا؟ اور ادھر جی میں نے پہلے کہا نا یہ میرا قصور ہے کہ میں یہ باتیں بیان نہیں کر رہا، باقی محبوب علیہ فرما دیا تھا، فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے جتنے پتر یہاں نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب کو دعوت دوں گا، پتر 4 دن دی زندگی ہے، 4 دن دی زندگی ہے، اینو ضائع نہ کرو ہے، اینو سونی کر کے پتر داڑھی شریف رکھو ہے۔ چلے جی پھر آپ سے ایک سوال کر، اللہ میرا آج بالکل یہ موضوع نہیں تھا لیکن چلو آ گیا تو پھر ہم کیا کیجیے، میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا جی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے نا؟ یہ ہے تو اٹھ کے بولو جی، نہیں بھائی مولوی صاحب اے وجہ ہے میں داڑھی تاں نہیں رکھی، آپس سے بیٹھے ہیں کہتے تو میں کیمرہ بند کروا چڑھنا۔ اگر داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور ہے تو آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں نہیں جی یہ وجہ ہے میں داڑھی نہیں رکھ رہا، تو جی حضرت جی صرف ایک عورت ہی ہے کہ میں انہوں سونا لگنا چاہنا تو میں لوا چھڑنا تو پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا او پائی چلیا اور اللہ تینوں ہدایت دوے تو کی کرنے ہے وہ تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے تو ان کو نہیں سونا لگنا چاہتا ہے، تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے، وہ تو اس کو سونا لگنے کے لیے نہیں آیا تو ان کو سونا لگنے کے لیے آیا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، او بھائی تو ان کو سونا لگنے آیا ہے، تو کیڑیاں کھیڑا جو پہ گئے ہم یہ، اس لیے حضرت جی یہ بے وفائی ہے، یہ بے وفائی ہے، سونی کر کے رکھو حضرت۔ میں جی خود بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں، میں کو کسی کی عزت نفس مجرور نہیں کرنے لگا، میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا، اصل میں کیمرہ لگا نا اسے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، وہ بیچ میں سے کاٹ کے نہ چڑھا دے جی مصباحی صاحب نے عورتوں کے لیے کیا کہہ دیا، اگلے دن میری کتیا بھئی ہوئے ادھر جی، ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا ادھر جی، لیکن میں جو حقیقت ہے میں وہ بیان بھی کروں گا۔ اب پتر جنہوں تو سونا لگیا لینی نہ لو رکھن دیا دا، اللہ دی قسم چوک کے کہنا صرف 3 دن منہ نہ توئے تو ہی نہ انہوں ویکھے، صرف 3 دن، اللہ میں نے 3 بھی زیادہ کہہ دیا، صرف 3 دن منہ نہ توئے تو ہی نہ انہوں ویکھے،
لیکن قربان جاؤں جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں نا کہ رکھ لے، انہی کو دیکھ کے حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جا سونا میری آنکھاں نے ویکھیا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب ویہدہ کتھوں ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں ہے، رکھ لو پتر رکھ لو، وقت جان نہیں ہے جی، رکھو پتر، اپنی بیویاں نال خوب محبت کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ لیکن پتر اس طرح دا بہتر تے نہ ہو کہ رب بھی ناراض تے رب دا رسول بھی ناراض، حضرت محبت کرو حضرت، لیکن اس طرح کی محبت نہ کرو کہ ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے، نہیں، اس طرح کی محبت کرو کہ ان کی محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب رہے، سونی کر کے پتر۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی حضرت جی آپ کو کیوں ڈر نہیں لگ رہا کہ کل حضرت جی کس طرح جانا ہے، کل کس طرح سامنا کرنا ہے۔ وہ حضرت جی وہ تو بہت دور ہے نا، حضور نصیر ملت نے یہاں لکھا حضرت جی، آپ فرماتے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، وہ چلے ہو کل کتھوں ہے حوصلہ لے کے آؤ گے کہ بے داڑیاں منہ نبی علیہ السلام دے سامنے لے کے جان دا کتھوں ہے حوصلہ لے آنا جی۔ اور پتر جی دلی تسی نہیں نہ رکھن دے اے ساواں دا ساتھ جے بس، اے بس ساواں دا ساتھ جے، سا گئے تے ختم حضرت جی۔ میاں محمد بخشا فرماتے ہو جاندی واری کیا ڈرونا بڑیاں ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، ساواں دا ساتھ جاندی باری کیا ڈرونا بڑیاں ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، آئے سونی کر کے پتر، وقت لنگ جانا ہے وقت لنگ جانا ہے، سونی کر کے پتر رکھو۔ اور میں آپ سے کہوں گا پتر کا کیوں تانوں نہیں پتا پتر ہے جدو اس طرح تاڑے منہ تے چل دا ہے پھر اس طرح کتے کتے چل دا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک شاعر ہوئے انڈیا میں مرزا قتیل، ٹھیک ہے، ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نا کوئی ربائی لکھی ہے حضرت جی، یہ جیسے ہے نا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، یہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا ایران گئی حضرت، وہاں کسی نے یہ ربائی سنی تو وہ دل میں نا مرزا قتیل کے لیے محبت پیدا ہوئی، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کے نا مرزا قتیل کو دیکھوں گا، زیارت کروں گا، کو بڑا زبردست آس کے رسول ہے جس نے یہ ربائی لکھی ہے۔ اب حضرت یہ ایئر بلو، یہ پی آئی اے، یہ کچھ بھی نہیں تھا جی، یہ ڈیوو، یہ بلال ٹریول، کچھ بھی نہیں تھا حضرت جی، پتہ نہیں گھوڑے پہ آیا، پیدل آیا، کچر پہ آیا، بیل گاڑی پہ آیا، مہینوں میں پہنچا، سال لگے اس کو ایران سے دہلی آتے آتے۔ وہ جب پہنچا نا دہلی تو وہاں کسی شخص کو کھڑا کر کے نا یہ ربائی سنا کے کہتا ہے جی میں نے ان سے ملنا ذرا ان سے، تو وہ اس وقت مرزا قتیل نا شیو کروا رہے تھے، اپنی داڑھی اتروا رہے تھے، تو وہ بندے نے کہا وہ شیو کروان دے، انہوں نے کہا نہیں نہیں جنہ دی ربائی ہے، انہوں نے کہا وہی ہے، پہلے کی دل کی تھا چلیے واپس، میں کی سمجھ کے آیا تو نکلیا مغرو کی، پھر اس نے کہا نہیں اب آیا ہوں مل کے تو جاؤں گا۔ وہ لکھا جب وہ پہنچا نا وہاں تو اس وقت نائی جو ہے نا وہ منہ پہ اس طرح چلا رہا تھا، تو بڑے دکھی دل کے ساتھ وہ کہتا ہے دیکھ کے نا مرزا ریشم تراشی، اور مرزا داڑھی لوان دیا رہا ہے، انداز اتنا جذباتی اور دکھی تھا کہ مرزا قتیل آگے سے اس کو کہتے ہیں بھئی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے، میں اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہے، لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی رازداں ہی تھا، وہ آگے سے مرزا قتیل کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے او مرزا ارے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے، دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ پتر آپ کو نہیں پتا جب یہ اس طرح آپ کے منہ پہ چلتا ہے تو پھر یہ اس طرح کہاں چلتا ہے، کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو آج پتر، لیکن یہ صرف عورت میں سونا لگن نہیں رکھا لوار دے دے تو یہ تیری بے وقوفی ہے بہت بڑی، وہ اتنی سونی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتروایا جائے، اور قربان جاؤں وہ بہت سونے ہیں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رکھ لو حضرت، ہاں جی میرے علی شاہ صاحب نے کہا نہیں تھا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے،
متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نمد بریاں. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے بچپن میں نا حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا جی. باقی کسی کی حاجت نہیں تھی میرے محبوب علیہ السلام کو، وہ جہاں جہاں گئے نوازنے کے لیے گئے حضرت. ہاں جس جگہ میرے محبوب تشریف لے گئے نوازنے کے لیے گئے، باقی میرے محبوب کو کسی کی ضرورت نہیں تھی حضرت. جہاں جہاں گئے نوازا میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت. آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی گزارے حضرت. ان کو بھی نوازا. اور لکھا ہے جی جس اونٹنی پہ لینے آئی تھی وہ تو چلتی کوئی نہیں تھی، لیکن جب واپس اسی اونٹنی پہ محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، لکھا ہے پھر اس اونٹنی کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ کوئی اونٹنی اس اونٹنی کو پکڑ نہیں سکتی تھی حضرت. بکریاں تھی دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن جس دن محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، لکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ حضرت حلیمہ کو دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے تھے. اس وقت لکھا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حلیمہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور بکریاں چرانا حضرت شیمہ کی ڈیوٹی تھی حضرت. جب انہوں نے بھی حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا نا، وہ جو اعظم چشتی نے کہا تھا کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، جب انہوں نے بھی دیکھا نا، اب دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے جانے کو، بس دل کرتا تھا میں حضور کو دیکھتی رہوں بس سارا دن. لیکن ڈیوٹی جانا پڑتا تھا. اب دل یہ کرتا تھا کہ اگر میں گھر نہیں رہ سکتی تو کچھ اس طرح کا تو ہو کہ میں حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جاؤں. تو حضرت جی محبت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو پھر خود ہی انداز سکھا دیتی ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہی ہیں، ساتھ حضرت شیمہ کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی. جب کافی دن چڑھایا نا تو آخر بول ہی اٹھی، شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جاؤ گی؟ آگے سے حضرت شیمہ، اماں اب مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی. حضرت حلیمہ تو پھر کیا کروں؟ اماں میرے ساتھ بھیجو کسی کو بطور مددگار بکریاں چرانے کے لیے. حضرت حلیمہ کس کو بھیجوں؟ والے تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر میں جاتی ہوں تو گھر کون دیکھے گا؟ بات کیا ہے کھل کے کر ذرا. حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے، اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو. لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور نبی علیہ السلام کا بچپن مبارک تھا. حضرت حلیمہ آگے سے کہتی ہیں شیمہ تو کس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ تیری مدد کیا کریں گے؟ بات کیا ہے کھل کے بیان کر. حضرت شیمہ کہتی ہے میں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں بھائی محمد علیہ السلام کو نا ساتھ لے گئی. پھر تجھے کیا بتاؤں اس دن میں نے کیا کیا دیکھا. حضرت حلیمہ کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی دھوپ ہے، سارا دن جل جاتی ہوں دھوپ میں، لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں گئی نا، جیسے میں نے گھر سے پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا. اس دن ذرا دھوپ نہیں لگی، ذرا گرمی نہیں لگی. اماں بادل نہ تو پہلے آیا تھا نہ بادل اس کے بعد آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا تھا، بادل ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا، اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے چہرہ انور پہ پڑی. آ گیا، آ کے مجھے کہتا ہے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں اٹھا کے ان سے کچھ برکت حاصل کر لوں. پہلے میں گھبرا گئی کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. وہ کہنے لگا لڑکی نہ گھبرا، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کی حفاظت پہ تو اللہ نے فرشتے مامور کر رکھے ہیں. میں نے کہا اٹھا لے. آپ کو اٹھا لیا. آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا اور روتا جاتا تھا. پھر میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں. ایک بکری بھاگ جاتی ہے، پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے، چوتھی پکڑ کے لاتی ہوں تو پانچویں بھاگ. اماں تھک جاتی ہوں سارا دن ان بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. اور دوسری بات اماں تجھے پتہ ہے سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا کوئی بکری نہیں بھاگی. اور وہ بکریاں جو سارا دن ہی کھاتی رہتی تھی نا، تھوڑا تھوڑا اس دن گھاس کھایا. اور کیا ہوا، جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ، ایک ایک کر کے ساری بکریوں نے آ کے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. اور پھر کیا ہوا، سارا دن بکریاں وینی کو دیکھتی رہی، میں وینی کو دیکھتی رہی. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے،
متاں بے ادبی ہو جاوے کھول دے ونجے ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے رکھ دے ونجے ہاتھ پھولانچ ہاتھ پھولان دا مان وداوے آزم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے نعرہ تکبیر، یا اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن حضرت جی اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی میں نالا جی تاڑے اسی ایتھے ہی رہ گئے۔ وہ جو اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا نا، کیا جی کمال لکھا جی، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن گئے جی وہ چاہنا لے جو کتاباں جی رہ گئے ہوں تو میرے اور اگے نے ہوں چان چون دیاں گلاں چھڈو، اے دسو پیسے کیویں آن گے، اے دسو جی ایک پلاٹ تے دو کیویں ہون گے، اے دسو جی گڈی چھوٹی ہے تے وڈی کیویں ہوئے گی۔ ہوں گئے چان چون والے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور شعر جی اس کے سارے سونے لکھے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، لیکن مجھے سب سے سونا شعر یہ لگتا ہے، کہتے کیا ہیں اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ اور ایک 2021 دا نعت کھانا ہی جنہوں آپ ہی نہیں پتا میں کی کہہ چھڑے حضرت ہیں، یہ علامہ محمد اقبال نے رحمت اللہ، جو شاعر مشرق تھے حضرت، جو حکیم الامت تھے، جن کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف ایک حدیث جی، صرف ایک حدیث، یہ میں ساری جنت پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک حدیث، جنت کی ایک نعمت ہے جی، حور مقصورات فی الخیام ہے جی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے حور مقصورات فی الخیام، ملتان والے نو پتہ نہیں کتھوں لب گئی وہ 12 ربیع الاول تے لائے۔ اللہ کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، وہ ملتان والے نو پتہ نہیں کتھوں لب گئی، انہوں نے کی ربیع الاول تے بلا لئی حضرت، انہوں نے کہا اتنے جا کے جو ویکھنی ہے تے ویکھ لو۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ میں صرف اتنا کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، او خدا دے بندے اس طرح کی حرکتیں نہ کرو پتر، نہ آپ کا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا، نقصان مسلک کا ہو گیا۔ آپ کو تو کسی نے باتیں نہیں کی، سلیمان مصباحی کو تو کسی نے باتیں نہیں کی، نقصان مسلک کا ہوا حضرت۔ اس طرح کی فضول حرکتیں نہ کرو حضرت، جو شرعی طریقہ ہے حضور کی آمد پاک کی خوشی منانے کا اس طرح مناؤ، ایسی فضول حرکتیں نہ کرو حضرت۔ ارے اللہ کے بندو، عورت کو تو جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، تم نے اس کو لا کے جلوس میں بٹھا دیا، ایسا اتنا پردہ ہے حضرت، تم نے اس کو لا کے جلوس میں بٹھا دیا، کس کا گیا کچھ؟ مسلک کا نقصان ہوا۔ بتاؤ کیا امام ہے، کہاں لکھا ہے حضرت نے اس طرح کرنے کے لیے؟ کو کہا فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے، کو بہار شریعت میں لکھا ہو؟ نہ کرو اس طرح کی حرکت، شریعت کی حد میں رہو، نہ گانے بجاؤ اس رات، نہ ناچ گانا کرو حضرت۔ ہمارے محبوب مسجد والے محبوب تھے، مسجدوں میں آؤ، ہمارے محبوب قرآن والے محبوب تھے، اس دن قرآن کی تلاوت کرو حضرت۔ ہمارے محبوب علیہ السلام سخی تھے، ہمارے محبوب علیہ السلام بہت زیادہ دینے والے تھے، اس دن حضور کے نام پہ تقسیم کرو، بانٹو اس دن حضور نبی علیہ السلام کے۔ یہ چیزیں میرے محبوب نے تو بانسری کی آواز سنی تو اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی حضرت، چلتے جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے جاتے تھے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جتنی دیر میں کہتا عرض کرتا رہا محبوب آواز آ رہی ہے، حضور نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کانوں سے اپنی انگلیاں نہیں نکالی، جب میں نے عرض کیا نا محبوب آواز نہیں آ رہی، حضور نے انگلیاں نکال لی حضرت۔ تم انہی کی آمد پاک کی رات پہ گانے بجاتے ہو، تم انہی کی آمد پاک کی رات پہ حضرت جی ڈیک لگا کے اس پہ ڈانس کرتے پھرتے ہو۔ ارے قرآن پڑھو اس رات، نوافل پڑھو اس رات، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلیم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔ نہ کرو خدا کے بندو اس طرح کی حرکتیں، نہ کرو اس طرح کی حرکتیں، کسی ایک بزرگ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی حضرت۔ لیکن کیا ہوا، اجازت تو انہوں نے نہیں دی تھی، کیا ہم نے، لیکن انگلیاں انہی بزرگوں پہ اٹھی پھر حضرت۔
وہ جو کئی سالوں سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے حضرت ہمارے ترکش میں ہمارے کمان میں کو تیر آئے، مل گیا تیر ان کو. پھر اب یوٹیوب اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے کلپ گردش میں ہیں حضرت. وہ کسی کہنے والے نے کہہ دیا جی ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، اس سال بدعت نے یہ بچہ دیا حضرت. آپ کا کچھ نہیں کہا نقصان بھائی، یہ سی فضول حرکت بالکل. یہ پہاڑیوں کا ٹرینڈ اس کو ختم کرو حضرت، بالکل بے مقصد بے معنی چیز ہے حضرت، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے حضرت. وہ گڈی رکھی ہے، ٹرین رکھی ہے، فوارے لگے ہیں، کیا ہے یار، اس سے کیا دین کو فائدہ ہے؟ مسجد میں آؤ، ادھر آ کے نفل پڑھو حضرت. یا اللہ تیرا شکر تو نے حضور عطا فرما دی، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ان کی امت میں کر دیا. یہ کیا طریقہ ہوا جی؟ پہاڑی لگی ہے جی، لائٹاں لگی دی نے، بیبیاں آئیاں نے، کڑیاں آئیاں نے، جوانتیاں آئیاں نے، جناب منڈے رستیاں جی کھڑے نے، اور جناب یہ جی یہ وہ اتنی خوبصورت رات حضرت ہیں جی. او بھائی اگر حضور نہ ہوتے تو لیلۃ القدر ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے تو رمضان ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو شب برات ہوتی. ارے اللہ کے بندوں پھر خود تصور کرو، وہ رات جس رات سے لیلۃ القدر ہے، وہ رات جس رات سے رمضان ہے، وہ رات جس رات سے شب برات ہے، پھر اس رات کی شان کیا ہوگی؟ اتنی شانوں والی رات اور سڑکوں پہ خرافات ہو رہی ہیں. اتنی شانوں والی رات سڑکوں پہ تماشا لگا ہوا ہے، لڑکے بھی نکلے ہیں، لڑکیاں بھی نکلی ہیں، مرد بھی نکلے ہیں، عورتیں بھی نکلی ہیں، بے پردگی ہے، کوئی حجاب نہیں، رش اس قدر زیادہ ہے، عورتوں کے مردوں کے جسم ایک دوسرے سے مس ہو رہے ہیں، چھو رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور رات کون سی ہے؟ حضور کی آمد پاک کی رات ہے جی. بالکل میں کہوں گا حضرت جی آج سے تیاری شروع کرو، رات کو مسجدوں میں آؤ حضرت، رات کو مسجد اسپیشل اس طرح کا پروگرام کرو جو جس پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی. اب فرماتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. ساری رات حضرت جی کتے یار سڑکاں دے پونے ہیں، جب وہ سہانا وقت آتا ہے سارے ستے پہ ہیں. حالانکہ پورے پاکستان کا یہ مزاج ہونا چاہیے، جب وہ وقت آئے سارے مسجدوں میں اکٹھے ہو جائیں. جب وہ وقت آئے 4:20 بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جب وہ وقت آئے سارے اس وقت مسجد میں ہوں حضرت، اور وہاں کھڑے ہو کے حضور کی جب ولادت کا وقت ہو وہ سارے حضرت جی جو ہے نا وہ جھوم کے جو ہے نا دیوانہ وہاں سارے پڑھ رہے ہوں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افرود ساتھ پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. لیکن کیا ہے، ساری رات سڑکوں پہ گھومیں گے حضرت. جب وہ وقت آئے گا سارے سو جائیں گے. نہیں، اس سال تیاریاں شروع کرو. میں نے انشاءاللہ اس سال اپنی مسجد ہم نے شروع کر دیا اس سال انشاءاللہ. ویسے آگے بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے شب بیداری کا، ساری رات تو ہم نہیں کرتے، ہم 12-1 بجے پروگرام شروع کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں فجر تک حضرت. جب حضور نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے پھر سارے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اور کرو جی حضرت جی ہیں. اور بالکل حضرت جی وہ ایک اور معاملہ نظروں سے گزرا، وہ کسی نے شیطان سے ڈانس بھی کروایا. فضول حرکتیں حضرت. تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے، تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی. قبلہ کاظمی صاحب نے تو نہیں کروایا تھا، یہ شیخ القرآن آپ نے تو نہیں کروایا تھا حضرت، اسماعیل شاہ صاحب آپ نے تو نہیں کروایا تھا حضرت. تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے نبی علیہ السلام سے. قبلہ کاظمی صاحب نے نہیں کرایا، قبلہ شیخ القرآن نے نہیں کروایا، کرمہ والا شریف حضرت نے نہیں کروایا. ہیں جی کچھ زیادہ محبت ہو گئی ہے تمہیں نبی علیہ السلام سے؟ نہیں بھائی، اگر محبت کرنی ہے تو انداز اپنے بڑوں والا ہی رکھنا. یہ انداز نہ بدلنا پتر کبھی بھی، اپنے بڑوں والا جو انداز ہے وہی انداز رکھو. تو میں ایک حدیث یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں جی، اللہ یہ چھوٹی سی لائٹ ہے لیکن اس کی کس قدر زیادہ روشنی ہے. آپ تسلسل سے حضرت اس کو دیکھ نہیں سکتے حضرت، آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو. تو پھر سورج بھی آپ نے دیکھ رکھا ہے حضرت. لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے اگر جنت کی ایک حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. کتھے ملتان دی حور تے کتھے اور حضرت ہیں، کتھے ملتان دی حور حضرت.
اور کتنے حور مقصورات فی الخیام. اللہ جی ملتان جو نکل رہا ہے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ ظاہر ملتان میں ہمارے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ مجھے اس پہ بھی معاف کرے ہے, اس پہ بھی کہیں گرفت نہ ہو جائے. اب دیکھو نا جی کام ایک نے کیتا نہ سارے ملتان دا لیا جا رہا ہے. جس خطیب نے بھی اس حوالے سے, ہماری مجبوری ہوتی ہے بات کرنا, نہیں کریں گے تو پھر مسلک پہ اور بات آتی ہے. ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے جو مسئلے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان انگلیوں کو نیچے کیا جائے. اب غلطی ایک بندے نے کی ہے, نام ہم سارے ملتان کا لے رہے ہیں. ہمارا ملتان میں کتنے کتنے بڑے ہمارے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ مجھے معاف فرمائے. تو پھر اقبال کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن پتر اوراں تے بڑی دور دی گل ہے, اتنے ہی رہ گئے, اسی اتنے رہ گئے. وہ لکھا ہے جی کتابوں میں, جب میرے محبوب علیہ السلام شب معراج پہ تشریف لے گئے نا, تو آپ پھر جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے, کیونکہ آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی نا جی. سب نور سے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں, جی آپ تشریف لے گئے جنت کا مشاہدہ فرمانے. تو وہاں لکھا ہے کہ جنتی حوروں کی سردار آئی, حاضر خدمت ہوئی. جو حدیث سنائی ہے یہ حور کے لیے, جو حور آئے ہوئے تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی جی. اگر حور کا یہ عالم ہے تو جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی. جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی, سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے, مفہوم ہے محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہے, مجھے بھی کچھ عنایت فرمائے اپنی رحمتوں میں سے. فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیا. اب ادرے جی ابتدائی کچھ تقریروں میں میں بھی کہہ گیا وہ جی رنگ اینج سی ہوں ٹینسن, اللہ معاف کر دے, لیکن اب نہیں دل مانتا ادرے جی کہنے. ہاں وہ بلال ہیں ادرے جی, وہ حضور کے خادم ہیں ادرے جی, وہ موزن رسول ہیں. میں بس اب اتنا کہوں گا کہ وہی انداز تھا جو حبشہ والوں کا ہے. حضرت بلال وہی انداز رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا ہے, رنگ بھی وہی رکھتے تھے. وہ جنتی حوروں کی سردار, حضور نے فرمایا جا تجھے بلال دے دیا. عرض کرتی ہے محبوب قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ, لیکن اتنے اتنے سونے سے آپ بھی ہیں. ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, مولا مرتضیٰ ہیں, مشکل کشا ہیں, شیر خدا ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, جعفر طیار ہیں, عقیل بن ابی طالب ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, ابو ذر ہیں جی, ٹھیک ہے جی, مصعب بن عمیر ہیں, صہیب رومی ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے سونے سونے سے آپ, تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر, میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں. میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ اصل میں نا اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے مسل کے بلال بیان کیا تھا. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ہاں پتر وقت گزر رہا ہے, اور یار کبھی کبھی نا کوئی کاپی پینسل لے کے بیٹھا کرو اور دیکھا کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ شعر اقبال کا ہے, ہمارا کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہیں تو میں ویسے بتا سکتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, بشمول میں بھی تسی دس دیں, غصہ تو نہیں کرو گے, دس چھڑنا ہے حضرت جی. یہ اقبال تھے حضرت جی, اب ہم ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, وہ اقبال تھے, اب ہم کیا بلا. میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں. صحیح کیا ایسے صاحب کیڑی کلونی تھے کاڑے جی مشہور, کیڑی نام لو
میں گرین سٹی میں گھر چاہتا ہوں. اگلی بھی گرین سٹی والے مینوں کوڑا ہی نہ وڑن دین. نہیں بھائی یہ سٹی چ رہ لینے ہو پھر ساڈے یار نے. میں سٹی ہاؤسنگ میں گھر چاہتا ہوں, میں بحریہ میں گھر چاہتا ہوں, آئی فون چاہتا ہوں, اچھے گھر میں رشتہ چاہتا ہوں. او گئے جی کیوں جی او گئے جڑے انہوں چاہتے ساڑھے حضرت جی ان دے کو پیسے نہیں گلا کرو. یہ 10 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کمی ہوئے گا. وہ گئے حضرت جی. وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. وہ گئے حضرت جی ان تے کو گلا کرو. وہ کتابوں میں رہ گئے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. مل کے جی ہو سکتا قبول ہو جائے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. پھر ایک باری یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. آؤ حضرت جی اسی بھی چاہ لئی انہوں نے چاہنا ہے. اسی بھی پتر پوری کوشش کرو جھوٹ نہ بولیے. پوری کوشش کرو دھوکھا نہ دئیے. پوری کوشش کرو ساڑی وجہ نہ کسی نو تکلیف نہ ہوئے. ساڑی وجہ نہ کسی نو ساڑی وجہ نہ کسی نو تکلیف. میں ہون پھر ایک اور گل کر دیا غصہ تو نہیں کرو. مینوں میری حضرت سمجھ سے باہر ہے کہ ہمیں ہو کیا گیا. یہ سردی آپ کو پتہ ہے یہ سردی ہے. یارانو ہاتھ لاؤ ہاں جی ٹھنڈے نے کہ نہیں لاؤ جی ذرا ہاتھ ٹھنڈے نے. تو من تو جی بخار چڑھے ایک ایک کار نے میری جان لائی ہے جی. میں نے حیرانگی ہو لوگوں کو کیا گیا ہے جی ہو کیا گیا ہے. یہ تو چلو اتنا کرم تھا کہ یہ اتنے گیلے نہیں تھے. حلا گیلے ہیں یہ بھی یہ گیلے ہیں یہ بھی. کل تے حضرت جی ایک بندے نے منہ نچڑ دے آ رہی پوا چھڑے حضرت جی. میں حیران ہوں لوگوں کو کیا گیا ہے حضرت جی. کسی کو احساس ہی کوئی نہیں. یار ٹھنڈ ہے. میں کہنا نہ بھی بیمار ہو مانا تے جڑا تندرست بھی ہوئے تو انہوں ایک باری پاؤنا نے بھی کرنا ہے حضرت جی. میں حیران ہوں ہو کیا گیا لوگوں کو یار. خدا کے بندوں کہاں مر گیا ہم پاکستانیوں کا احساس حضرت جی. احساس پیدا کرو یار. ٹھنڈ مجھے تو ایسے بخار آ میری گردن پہ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے. تو میں حالانکہ میں چپ رہتا ہوں حضرت جی. میں نہیں بولنا ہی میں کوئی. لیکن اب میں 2-3 سال ہو گئے میں نے کہا نہیں یار ہوں میرا کام بنتا ہے کہ میں بچوں کی تربیت کرا. پتر کیا ہو گیا آپ کو. ٹھنڈے آ رہے ہیں اتنے. سردی کا موسم ہے. اگر آپ نے ڈالنے ہیں تو دوسرے لے آؤ. چلو گرمی میں اس کی سمجھ آتی ہے. سردی میں حضرت جی ٹھنڈے ہاتھ ڈالنے بندے کو کیا ہے احساس کوئی نہیں حضرت. احساس کوئی نہیں. ہماری اس وقت پاکستانی قوم کی حالت بہت عجیب ہے حضرت جی. لیکن پتر یاد رکھنا یہ ان معاملوں کو تم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہو لیکن یہ معاملے بہت بڑے ہیں. میرے نبی علیہ السلام ہم سب کے نبی علیہ السلام آپ تشریف فرماتے صحابہ حاضر خدمت تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی. حضور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. قسم کھا رہے ہیں اللہ کے محبوب. اللہ حضور نبی علیہ السلام کو قسم کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے حضرت جی. ہمارے محبوب تو ہے ہی صادق و امین تھے. آپ کی زبان مبارک تو وہ ہے جس میں سے ہمیشہ سچ ہی نکلا تھا حضرت. سارا دار و مدار ہے ہی آپ کی زبان مبارک پہ. صحابہ اس لیے گھبرا گئے. حضور قسم بھی کھا رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. دوسری بار پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. تیسری بار پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ گھبرا کے عرض کرتے ہیں محبوب آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. کون ہے وہ جس کے لیے آپ 3 بار قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. ہاں جی اس لیے پتر
بڑا وقت گزر گیا، اب بدلے خود کو، اچھا بیٹا بنو، اچھا دکاندار بنو، اچھا گاہک بنو. حضرت میں کل نا وہ سودا لینے چلا گیا دکان پہ نا، بڑا میں نے حضرت جی نا اس کو پیسے ہاتھوں میں پکڑائے. میں نے جب اس نے حضرت جی بقایا دیا نا مجھے، تو اس نے حضرت جی اس طرح پھینکا. میں نے اس کو کہا میں ضرور کی صدقہ دین لگے، میں صدقہ بھی این دین دا حکم نہیں جی میں تسی مینوں میرے پیسے بقایا دے رہے. ہمیں مینرز ہی نہیں ہیں کوئی بھی. حضرت جی جدھر رب چلا چھڑدا ہے وہ آکڑ جاندا ہے. میں کی صدقہ دین دے جو میں نے بھائی پیسے تجھے ہاتھ میں پکڑائے ہیں، تو بھی ہاتھ میں پکڑا. نہیں پتہ بہت کچھ بدلنے والا ہے ہمارا. بہت وقت ہو گیا ہم ایک دوسرے پہ تنقیدیں کرتے ہوئے. اور تنقید چھوڑو اب اپنی اصلاح کریں. اچھے دکاندار بنو، اچھے گاہک بنو پتر، اچھا بیٹا بنو، اچھا بھائی بنو، اچھا داماد بنو، اچھا خاوند بنو، اچھا محلے دار بنو. ضرورت ہے پاکستان کو اچھے لوگوں کی. بڑا وقت ہو گیا حضرت ہم ایک دوسرے پہ تنقیدیں کرتے. اور آخری بات اور ساتھ ہی گفتگو ختم ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی اس وقت اس معاشرے کو ضرورت ہے وہ ہے اخلاص. حضرت جی وہ ہے اخلاص. جی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا. جتنی دیر اخلاص نہیں آئے گا ہر چیز فیل ہے حضرت جی. اور پہلے کیا تھا نیکی کار دریا میں ڈال، اب کیا ہے نیکی کار فیس بک میں ڈال. حضرت کوئی مذائقہ نہیں ہے ڈالنے میں، لیکن پہلے اپنی نیت چیک کرو کیوں ڈال رہا ہوں، کیا ہے میرا ارادہ. بھائی تو داتا صاحب گیا، اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، تو اگر اس کی تصویر فیس بک پہ ڈال رہا ہے نیت کیا ہے تیری؟ کہیں دکھاوا تو نہیں کرنے جا رہا. نیت پتر اپنی چیک کرو، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ نہیں ہے. آخری بات ختم ساتھی. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی شیخ الشیوخ ہیں حضرت جی، پیروں کے پیر ہیں آپ، طریقت میں امام کا درجہ رکھتے ہیں حضرت جی. آپ مذہب ہے باقاعدہ طریقت میں آپ کا جنیدی مذہب حضرت، جس میں صوفی آج بھی چلے آ رہے ہیں. حضرت داتا حضور خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں بھی طریقت میں جنیدی مذہب رکھتا ہوں حضرت، میرا طریقہ مبارک جنیدی ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ ہائے ہائے قربان جاؤں. آپ فرمانے لگے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا، میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے، بال بہت بڑھ چکے تھے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بال بہت بڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. اب پیسے تو تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا. آپ فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا اور کھڑا ہو گیا، چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں اس سے. وہ بال کاٹ رہا تھا کسی کے، اس نے کاٹتے کاٹتے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھی تیری دکان ہے، تیرا گھر اسی سے چلتا ہے اور تو پیسے لے کے لوگوں کی حجامت بناتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو چل اس طرح کر ہاں میرے ہی آجا جامت اللہ کے لیے بنا دے. آپ فرماتے ہیں وہ دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا اور اتنا نہیں کہا کہ حضرت تاڑی اللہ واسطے کرنی تسی انتظار کرو، یہ دیکھو لو پیسے لینے پہلے یادی کر لیندے. فرماتے نہیں، اس کو اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے اب میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر اللہ وقت لایا تو میں تجھے بال کاٹنے کے یہ پیسے بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ وقت میرا مرید ہوا، بڑے بڑے شیخ میرے مریدوں میں شامل ہوئے، اللہ نے فقیری میں امیری عطا کر دی. آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں درہم ڈالے، دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا، بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے سوال کیا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. آپ فرماتے میں نے پیسے آگے کر کے نا تھیلی کا لے، پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے اخلاص سکھایا. کہتا کیا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے نا پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئی دا. پتر آج ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے،
اللہ کے لیے کرو، آؤ اللہ کے لیے کریں پتر، تھوڑا کر لیو کریو اللہ واسطے، تھوڑا کر لینا لیکن کرنا اللہ کے لیے، دکھاوے سے بچنا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کرنا، پھر دیکھو وہ تھوڑا کیا برکتیں لائے گا، پھر اس تھوڑے کی بدولت اللہ تمہیں زیادہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ لیکن اخلاص حضرت، اخلاص، اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ آپ نے میری کسی بات کا غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بس کوشش کرنی ہے کہ کوئی عمل والی بات ہو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔